میں بہت زیادہ پریشان ہوں، نیک اعمال کو دل بھی نہیں کرتا۔ بھائی نیک اعمال جو فرائض واجبات سنن مؤکدہ کے درجے میں ہیں، فرائض واجبات سنن مؤکدہ، ان کو تو ہر حال میں بجا لانے کی کوشش کرنی ہے، ان کو دل سے نہیں جوڑنا، ان کو دل کے تابع نہیں کرنا، بلکہ دل کو ان کے تابع کرنا ہے۔ ہمارے حضرت مولانا عمر پالم سے اور یعنی جو اعمال نیک اعمال فرائض واجبات سنن مؤکدہ کے درجے میں ہیں، ان کو تو ہر حال میں بجا لانے کی کوشش کرنی ہے، حرام اور مکروہ تحریمی سے ہر حال میں بچنے کی کوشش کرنی ہے، اور کوشش کرنی ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پھر بھی اگر کوئی ملازمت غیر شرعی ہو، کاروبار غیر شرعی ہو، فقہا نے لکھا ہے کہ اس کو فوراً نہ چھوڑے، فوراً نہ چھوڑے اس کو، کہیں فوراً چھوڑنے کے بعد وہ فقر میں مبتلا ہو جائے، اور فقر کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ اس لیے مسئلہ یہی ہے، وہ فوراً نہ چھوڑے، ناگواری کے ساتھ اس کو کرتا رہے، ناگواری کے ساتھ اس کو کرتا رہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے نیک روزگار عطا فرما، نیک وسیلہ عطا فرما۔ میں جیسے ہی اللہ پاک کی ذات نیک روزگار نیک وسیلہ عطا فرما دیں، پھر اس سے علیحدہ ہو جائے۔ بس ناگواری کے ساتھ کرتا رہے۔ یہ جو ناگواری ہے یہ بھی ایمان کی نشانی ہے۔ الحمدللہ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ پاک کی ذات میں۔ دو ماہ سے آپ کی صحبت سے دور ہوں، پریشانیاں گھر میں بھی پریشانیاں، اہلیہ بھی بہت غصہ کرتی ہے، والدہ بھی بہت زیادہ غصہ کرتی ہے، اہلیہ بھی غصہ کرتی ہے۔ بھائی ہمارے ایک عرب مہمان تشریف لائے، پوچھنے لگے ما علاج الغضب، غصے کا کیا علاج ہے، غضب کا کیا علاج ہے؟ ایک بھائی کہنے لگے البرد وہ کہنا ما علاج الغضب، غصے کا کیا علاج ہے، غضب کا کیا علاج ہے؟ جواب میں کہنا البرد، غصہ آپ کا نام ہے، آپ ان کے لیے برف بن جائے۔ الحمدللہ ایسے ایک بھائی وہ گھر والی سخت مزاج کی، گھر والی میں تو اپنی گھر والی کو کہتے ہیں کہ میں آپ کے لیے برف بھی ہوں اور برفی بھی ہوں، آپ کے لیے میں آپ کے لیے برف بھی ہوں اور برفی بھی ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہر حال ہے بھائی، گرمی کا علاج گرمی نہیں ہے، گرمی کا علاج آگے نا، بس یوں کہنے لگے اپنے آپ کو ٹھنڈا کرنا ہے، کوشش کرنی ہے۔ آ جاتی ہیں گھروں میں کچھ احوال پیش آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اللہ عافیت سے رکھے، یہ اٹھاؤ کے خیالات آ جاتے ہیں بعض دفعہ، لیکن جہاں تک ہو سکے کوشش کریں اپنے گھر کو آباد رکھنے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے باپ بزرگ ایسے گزرے ہیں کہ اللہ نے ان کی جو روحانی ترقی تھی وہ گھر والوں کے مزاج کو برداشت کرنے میں رکھ دی ہے۔ مرزا مظہر جانا رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کے بارے میں معروف ہے، بڑے نازک مزاج تھے، بڑے نازک مزاج، کوئی دن کا ہی پڑا ہوتا فوراً سر میں درد شروع ہو جاتا۔ ایک دفعہ ایک
مغلیہ دور کے بادشاہ تھے، ان سے ملنے کے لیے آئے ہیں، اور انہیں ہر کو پانی پیش کیا، اور پانی جب وہ پانی لیا تو اس کی جو پالی ہے نا، اوپر پالی ہوتی ہے گھڑے کی پالی، وہ رس وہ کچھ ٹیڑھی سے رکھی، اور اسی سے ہر کے سر میں درد شروع ہو گئے۔ فرمایا وہ فرمائے یہ گھڑے پر پائی رکھنی نہیں آتی تو یہ بادشاہ کیسے کریں گے آپ پر؟ اللہ والے تو خود بادشاہ ہوتے ہیں، اگر ان کے سامنے بادشاہ ہوئی کیا چلتی ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ پاک تو بہرحال اہلیہ بھی غصہ کرتی ہیں، والدہ بھی غصہ کرتی ہیں۔ دیکھو غصے کا حل غصہ نہیں ہے اپنا، چلو تھوڑی بہت بس جہاں تک ہو سکے الحمدللہ بس برداشت اور صبر، اس میں اجر ہی اجر انشاءاللہ ہے۔ عرصہ دراز سے کام کے حوالے سے پریشان ہوں، دعا فرمائیں کوئی اچھا حلال رزق مل جائے، کہیں کام یا مسجد کا خادم یا امام کی خدمت مل جائے، میری خواہش میری کیا ہے میری خواہش لیگ سٹی میں لگنے کی ہے۔ اللہ اپنے بھائی کو اللہ پاک کی ذات اللہ تعالیٰ دعا ہے اللہ پاک اللہ جو بھی نیک خواہش ہے اللہ اپنی رحمت سے پورا فرمائے۔ بس نیک روزگار اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اللہ پھر سے رکھیں۔ تبلیغ دین میں اتباع سنت کے بیان کے آخر میں جو آپ کے مبارک کلمات درج ہیں بھائی، وہ ہمارے نہیں، میرے ہر ایک شیخ کے کلمات ہیں، میں تو بس ناقل ہوں، نقل کرنے والا ہوں۔ ان میں کچھ یوں لکھا ہے: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرات اور اخلاقیات میں فرائض، واجبات اور سنن مؤکدہ کی پابندی کرنی ہے۔ عبادات کے علاوہ باقی شعبوں میں فرائض، واجبات، سنن مؤکدہ کیا ہیں؟ پورے دین میں اتباع سنت کامل کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ رہنمائی فرما دیں۔ عقائد، عبادات، معاملات، معاشرات، اخلاقیات میں فرائض، واجبات اور سنن مؤکدہ کی پابندی کرنی ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ تو عبادات کے علاوہ باقی شروع میں فرائض، واجبات، سنن مؤکدہ کیا ہیں؟ میرے علم میں نہیں ہے بھائی، ہیں سی باحضرات نے فی الحال ہر ایک میں سب میں یہ بیان کیے ہیں ہم اللہ، یعنی فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، سنن کیا ہیں، کتابوں میں خیر تفسیر موجود ہے، لیکن فی الحال میرے علم میں نہیں ہے۔ بھائی مولانا عثمان صاحب آپ کے علم میں ہو، ہر ایک کی چیز میں بہرحال جو عمل کرنا ہو وہ آپ پوچھ لیں، الحمدللہ ہے۔ معلومات تو مقصد نہیں ہے، اصل چیز ہے عمل یاد رکھنا، الحمدللہ ہے۔ چلو جتنی باتیں معلوم ہیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں، الحمدللہ۔ اب ساری چیزوں کی تفصیل تو ہر وقت میرے ذہن میں بھی نہیں، میں بھی کمزور ہوں، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی ہے، لیکن اپنے حضرت سے سنا پر یعنی دین کے 5 شعبے ہیں، سنا میں نے اپنے حضرت سے کہ 5 شعبے ہیں: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرات اور اخلاقیات، اور ان میں 5 قسم کی پابندیاں ہیں۔ ان میں 5 میں نمبر 1
5 قسم پابندیاں کہ فرائض واجبات اور سنن مؤکدہ کو بجا لانا اور حرام اور مکروہ تحریمی سے بچنا ہے، ان میں 5 قسم کی پابندیاں ہیں۔ پھر ہر ایک میں تفصیل ہے، یہ تفصیل اب بھائی ابھی ساری تفصیل میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن جو آپ نے عمل کرنا ہو وہ پوچھ لیا جائے الحمدللہ کہ یہ درجہ وہ فرض کا ہے یا واجب کا ہے، یعنی سنن مؤکدہ کا ہے، یا یہ چیز حرام ہے یا مکروہ تحریمی ہے۔ یہ پھر اس کا جو ہے علماء کرام جو مفتیان کرام جب عمل کریں تو عمل کرنے سے پہلے اس عمل کی حیثیت معلوم کر لیں الحمدللہ۔ اگر فرائض واجبات سنن مؤکدہ کے درجے میں ہے اس کو ضرور بجا لائیں، حرام اور مکروہ تحریمی سے حل چلے کوشش کریں اللہ اپنی۔ لیکن میں فرمائیں ان میں 5 قسم کی پابندیاں ہیں، 5 قسم کی، اور تو 5 کو 5 میں ضرب دیں تو کتنے بنیں گے؟ 25۔ یہ گویا کہ 25 قسم کی پابندیاں ہیں، اور ان 25 قسم کی پابندیوں پر عمل کرنے کا نام شریعت ہے۔ ہاں اس 25 کہ اس کا نام اتباع شریع، شریعت پر عمل کرنا ہے، اور ان اور اسی کو سیر اللہ کہتے ہیں۔ دین کے 5 شعبوں پر عمل کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ شریعت، اور اسی کا نام سیر اللہ ہے۔ بھائی معلوم ہے بھائی کیا نام بھائی نے؟ ہاں کیا بتلایا تھا بھائی؟ ہاں سیر اللہ، اور ہے اس کو سیر اللہ کہتے ہیں۔ اگر لمبی بات ہے، یہ سیر اللہ یہ متناہی ہے، اور ایک ہے سیر فی اللہ، ایک ہے سیر فی اللہ، یقنا سیر فی اللہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کو سوچنا، اللہ تعالیٰ کی محبت میں غوطے لگانا، اللہ تعالیٰ کے انعامات کو سوچنا، اور تو ان کے انعامات غیر متناہی ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت کا سمندر غیر متناہی ہے، اس لیے اس کا کنارہ نہیں ہے۔ یہ سیر فی اللہ یہ غیر متناہی ہے۔ اس کے اوپر میرے حضرت شعر پڑھتے ہیں، فارسی کا شعر پڑھتے تھے، بلکہ میرے حضرت کو ایک صاحب نے خط لکھا کہ حضرت میں آپ کے قرب میں نے ترقی چاہتا ہوں، آپ کے قرب میں ترقی چاہتا ہوں، مجھے کوئی ایسا عمل بتلا دیں کہ میں آپ کے قرب میں ترقی چاہتا ہوں، آپ کے قرب میں ترقی۔ وہ حضرت کے خلیفہ بھی تھے، حضرت نے اجازت بھی دے رکھی تھی ان کو، تو حضرت فرمانے لگے میرا قرب جتنا ملنا تھا وہ مل گیا، میرا قرب جتنا ملنا تھا وہ مل گیا۔ بندے کتنا قریب ہو سکتا ہے آدمی؟ میرا قرب جتنا ملنا تھا وہ مل گیا۔ اب آپ اللہ تعالیٰ کے قرب میں آگے بڑھیں، ان کا قرب کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ہاں ان کی خوشی میں آگے بڑھیں الحمدللہ، جتنا آگے بڑھ سکتے ہیں بڑھیں۔ سبحان اللہ کہنا اللہ تعالیٰ کا قرب ہے، الحمدللہ کہنا اللہ تعالیٰ کا قرب ہے، نماز پڑھنا اللہ تعالیٰ کا قرب ہے۔ ایک قدم اللہ نے اپنے قرب کے بہانے اور اللہ نے ترقی کے بہانے پیار کیا الحمدللہ۔ آپ مجلس میں تشریف لائے، ایک قدم آپ کو اللہ تعالیٰ کے قرب سے بھرا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے قرب کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ جتنا بڑھ دی اس میں آگے بڑھیں اور بڑھتے چلے جائیں۔ اللہ اپنے آپ کا پڑھنا پڑھانا تمام نیک اعمال یہ سب اللہ تعالیٰ کے قرب سے بھرے ہوئے الحمدللہ۔ بھائی مولا احمد صاحب آپ کو مدرسے میں پڑھانا ثواب، کالج میں جانا ثواب الحمدللہ۔ سکول کالج کے بچے بھی ہمارے اپنے ہی بچے ہیں الحمدللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، بچے بھی اپنے اساتذہ کو پڑھتے ہیں اللہ اپنی اگر کرتا رہتا ہوں۔ یہ بچے ہیں، ان کے ظاہر کو نہ دیکھیں کہ ان کے سر پر ٹوپی ہے کہ نہیں رکھنا، ان کے سینوں کو دیکھیں کہ ان کے سینوں میں جو ایمان کا نور ہے، بس اس سے ان کی قیمت ہے الحمدللہ۔
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. مسیح ہے بچوں کو اللہ مسیح غلط ماحول سے غلط صحبت سے اللہ پاک کی ذات اللہ ان کو محفوظ رکھے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میں وہ بچے بھی میرا کروں گا اگر ان کو چند دن نیک ماحول مل جائے نیک صحبت مل جائے پتہ نہیں وہ کتنا آگے بڑھیں گے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. بعض نیکیاں ہوتی ہیں. میں کافی عرصے غازی علم الدین شہیر رحمۃ اللہ علیہ غازی علم الدین شہیر رحمۃ اللہ علیہ حالانکہ قریبی ہمارے ہم مجھے کبھی ان کے قبر کے قریب سے گزرا مجھے معلوم نہیں تھی کہاں. لیکن کل چند دن پہلے بیٹے اسامہ ہے مجھے لے کے جا رہے تو کچھ رش بھی نہیں تھا ہم نے تو پھر مجھے سیدھا گاڑی میں اندر لے گئے. پھر غازی علم الدین شہیر رحمۃ اللہ علیہ ان کی قبر پر حاضر تھی. انہوں نے اپنی سر دھڑ کی بازی لگائی. اللہ اپنی مہربانی. بس بھائی یہ تو اللہ تعالیٰ کو معلوم. بعض ایسی نیکیاں ہوتی ہیں آدمی چلتے چلتے کر جاتا ہے اور وہی پتہ نہیں کتنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بہانہ بن رہی ہوتی ہیں. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. ہر ایک کے سینے میں اللہ نے اپنی محبت کا نور بھر رکھا ہے. کیا اپنی ہو جائے تھوڑی کچھ آگے. کیا اپنی جائز ضرورتوں پر خرچ کرنے سے بھی مال میں اضافہ ہوتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے صدقے کو اللہ بڑھاتے ہیں. بھائی مال میں اضافہ کبھی حصی طور پر بھی مطلب ایک اضافہ کا یہ مطلب ہے کہ مال کو اللہ برکتوں سے بھر دیتے ہیں. الحمدللہ یہ تھوڑا سا اللہ اس کی برکت سے پتہ نہیں اور کتنی پریشانیوں سے اللہ پاک محفوظ فرما دیتے ہیں. صدقے کہنے ان صدقہ تطفی البلاء حدیث میں آتا ہے الصدقہ تطفی البلاء. صدقہ یہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. یہ کون سی مصیبت ہمارے پر پیش آنے والی تھی اللہ نے صدقے کی برکت سے اس کو ٹال دیا ہے. اب چاہے وہ اپنے اوپر کریں یہاں ہے اور باہر اپنی جائز ضرورتوں میں خرچ کریں گے تو انشاءاللہ میں نے رکھے ابو داؤد شریف میں گزرا وہ صاحب نے رکھی حضور میرے پاس نہیں آپ نے صدقے کا امر فرمایا. آپ نے صدقے کا حکم فرمایا. ایک صاحب نے رکھی میرے پاس 1 دینار موجود ہے. فرمایا تصدق علی نفسی کا اس کو اپنے نفس کے اوپر صدقہ کریں اپنے اوپر خرچ کریں. اپنی جائز ضرورتوں میں خرچ کرنا اس پر بھی صدقہ کا ثواب ملے گا. اللہ تعالیٰ اپنے عرفی باقی ہیں اپنے بچوں پر خرچ کریں اہل و عیال پر خرچ کریں گھر والوں پر خرچ کریں اپنے خادم پر خرچ کریں ان سب پر صدقے کا ثواب. پوری حدیث میں نے سنائی ہوگی پہلے بھی پھر سنا دیتا ہوں. پھر کہ حضور میرے پاس 1 اور دینار موجود. فرمایا تصدق علی ولدک اس کو اپنے بچے پر خرچ کریں کہ اپنے بچوں کی اپنی اولاد پر بچوں پر خرچ کریں. اپنے بچوں کی جائز ضرورتوں میں خرچ کرنا اس پر بھی صدقے کا ثواب ملے گا. رکھی میرے پاس 1 اور دینار موجود. فرمایا تصدق علی زوجک اس کو اپنی گھر والی پر خرچ کریں. اپنی گھر والی پر خرچ کرنا ان کی جائز ضرورتوں میں خرچ کرنا اس پر بھی آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا. بلکہ گھر والوں کو الگ بھی جیب خرچ دینا چاہیے الحمدللہ ہے تاکہ وہ اپنی خوشی کے مطابق جہاں خرچ کرنا چاہے کر لینا. اب مدرسہ سولتی ہے مکہ مکرمہ میں. یہ کلکتے کی ایک عورت تھی صورت النساء ان کے نام پر یہ مدرسہ ہے. یہ کلکتے کی عورت تھی ایک اہل ثروت یا اہل ثروت ایک عورت تھی مالدار گھرانے سے ان کا تعلق تھا.
یعنی اہل ثروت عورت تھی، اس نے یہ جگہ خرید کر مرثے کے لیے وقف کیا اپنا، کتنا بڑا صدقہ جاریہ ان کے لیے، الگ بھی ان کو جیب خرچ دے دیا الحمدللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان میں میرا خرچ کرنے کا جذبہ رکھا ہوتا ہے، پاس ہوگا تو وہ خرچ کر سکیں گے، نہیں اپنی ہمت کے مطابق، اپنی وسعت کے مطابق الحمدللہ۔ اللہ اپنی کسی کے پاس مثلا 100 روپے کی گنجائش ہو 100 روپے دے دیں، 500 کی گنجائش ہو 500 دے دیں، 1000 کی گنجائش ہو 1000 دے دیں۔ بڑے گھرانے ہیں پھر ہر اس اعتبار سے کوئی 1000 کی 10,000 کی جتنی گنجائش ہو حسب توفیق، یعنی وہ حسب توفیق ہی ہوتا ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ پھر کہ حضور میرے پاس ایک اور دینار موجود ہے، جزاک اللہ، آ جائے کرسی پر بیٹھ جائیں، کرسی ہے، جزاک اللہ۔ میرے پاس ایک اور دینار موجود ہے، فرمایا تصدق علی خادمک، فرمایا اس کو اپنے خادم پر خرچ کریں، اپنے خادم پر جو خدمت کرنے والے ہیں الحمدللہ۔ بعض تو خیر ملازم ہوتے ہیں، خیر وہ بھی خادم ہوتے ہیں، بعض بالکل بے لوث خادم ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہے تو فرمایا اپنے خادم کے اوپر بھی خدمت کریں، ملازم بھی ہوں وہ بھی خادم ہی ہوتے ہیں بیچارے الحمدللہ، ان پر بھی خرچ کر سکتے ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا ہے۔ یہ حرم شریف میں وہاں پر خدام وہاں پر زمزم کے اوپر، اور اسی طرح وہاں پر یہ ہمارے پاکستانی حضرات اور بنگلہ دیش اور وہاں کے یعنی وہ خدام کے ویزے پر ہو جاتے ہیں، تو وہاں مولانا مکی حجازی سادام بکات ڈالی کچھ پوچھتا بھائی کوئی صدقہ خیرات ہم کہاں کریں؟ فرمایا یہ بھی تو غریب ہی ہیں نا بیچارے، یہ خادم ہے، اگر تھوڑا بہت ان کو معاوضہ، لیکن وہ معاوضہ بہت تھوڑا ہوتا ہے، ان کی آپ خدمت کر دیں الحمدللہ۔ بہرحال ہاں ملازم ہیں اگر ہیں، چلو کبھی کبھی ان پر بھی اپنے خرچ کر لیا الحمدللہ، اگر چاہے وہ تنخواہ دار ملازم بھی ہوں، لیکن پھر بھی کبھی کبھی کوئی ایسی کوئی بعض دفعہ ہوتی ہے، کوئی حاجت پیش آ جاتی ہے، ان کے ساتھ تعاون کر دیں تو اس پر بھی صدقے کا ثواب ملے گا آپ کو الحمدللہ۔ بعض ویسے بے لوث ہوتے ہیں خادم الحمدللہ، بالکل کسی اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہیں۔ بھائی طلباء ہیں یہ اپنے اساتذہ خدمت بے لوث کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ۔ ہاں کبھی کبھی ہے ہو سکے تو ان کی بھی خدمت کر دی الحمدللہ۔ وہ سخاوت جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا ذریعہ ہو وہ کیسے ہو سکتی ہے؟ بس وہ سخاوت للہ ہو، بس ہے نیت کر لیں، بس پھر وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ میرے حضرت سے ایک صاحب پوچھنے لگے، میں جب بھی کوئی نیک عمل شروع کرتا ہوں، شروع میں نیت اچھی ہوتی ہے، بعد میں ریا اور دکھلاوے کا خیال آ جاتا ہے، میں کیا کروں؟ حضرت کے فرمان کا مفہوم یہ تھا، جب بھی کوئی نیک عمل کرنے لگیں، جب بھی کوئی نیک عمل کرنے لگیں، پڑھنے پڑھائیں لگیں، صدقہ خیرات کرنے لگیں، جب بھی کوئی نیک عمل کرنے لگیں، پڑھنے پڑھائیں لگیں، صدقہ خیرات کرنے لگیں یا کوئی اور نیک عمل کرنے لگیں، تو ایک مرتبہ اپنے دل پر دھیان دے کر یہ نیت کر لیں کہ یا اللہ یہ عمل تجھے خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ پھر 1000 بار بھی غیر کا خیال ہے اس کی پرواہ نہ کریں، وہ ریا نہیں بلکہ وسوسہ ریا ہے۔ ریا کا تعلق قصد و ارادے سے ہوتا ہے، محض خیال آنے سے ریا نہیں ہوتا ہے۔
ایک ہمارے ایک بڑے بزرگ فرمانے لگے ریاض دیکھنے کا نام نہیں دکھانے کا نام ہے، اس کے لیے تو پوری تیاری کرنی پڑتی ہے اللہ۔ ہمارے حضرت شاہ حکیم محمد رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے ریاض دیکھنے کا نام نہیں دکھانے کا نام ہے، اس کے لیے تو پوری تیاری کرنی پڑتی ہے۔ جیسے بعض دفعہ بیاہ شادی میں ریاض دکھلاوے کے لیے کتنا خرچہ ہو جاتا ہے، یہ رسم و رواج میں عام طور پر ریاض دکھلاوا ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور اس کی وجہ سے کتنی مشکلات بڑھ جاتی ہیں۔ دیکھو قرآن پاک میں ما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین میں تنگی نہیں ہے، ہمارے رسم و رواج میں تنگی ہے۔ اللہ دین میں تو اللہ نے بڑی آسانی رکھی ہے۔ بعض دفعہ ہم اپنی خوشی غمی میں اپنی کچھ اور چیزیں داخل کر لیتے ہیں جن کی وجہ سے خوشی اور غمی کے معاملے ان میں یعنی ہمارے لیے پریشانی بڑھ جاتی ہے اور بوجھ بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ اور تمہیں یہ ہمارے میواتی حضرات ہیں، حالانکہ پہلے ان میں سادگی تھی، اب بعض جگہوں میں بالکل ایسے ہیں۔ اور شادی میں کہتے ہیں ایک ہمارے بزرگ ہیں، وہ ایک جگہ وہ رشتے کے لیے کہ رشتے بیچارے فکر مندی ہوتے ہیں نا، جب بچیوں کے بارے میں فکر مند تو ہوتے ہیں، وہ ایک جگہ رشتہ دیکھنے کے لیے گئے، آگے جن کے ساتھ رشتہ تھا وہی مل گئے، سامنے وہی مل گئے، حالانکہ وہ مدرسے کے طالب علم بھی تھے، لیکن دیکھو یہ جو حرص ہے نا اللہ ہی سے خراب گیا۔ انہوں نے بتلایا کہ میں رشتے کے لیے آیا ہوں، وہ آگے سو نوجوان کہنے لگا مروکہ دے گا آپ مروکہ دے گا۔ وہ بزرگ غصے میں آ گئے کہ میں تیرے سر میں اینٹ ماروں گا، تمہیں شرم نہیں آتی زبان کھولتے ہوئے؟ جب بیٹی مل گئی اور آپ کو کیا چاہیے؟ خدا خیر، یہ ہوس ہے، یہ لالچ۔ غصے میں آ گئے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، بہت زیادہ رہے۔ اللہ تعالیٰ بھائی تھوڑا بہت حسب توفیق بیچارے والدین کرتے ہی ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، لیکن لالچ بیٹی کے آنے سے کیا خرچہ پڑے گا، تھوڑا سا اور کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بیٹی کے آنے سے کیا خرچہ پڑے گا، ایک دو روٹی کا اضافہ ہوگا، وہ اللہ کا شکر گھر میں پہلے زیادہ پکتی ہیں، ایک دو روٹی زیادہ ہوتی ہیں الحمدللہ۔ اللہ ہم نے تعلیم کے زمانے میں اللہ کا شکر ہے رات کی روٹی سے صبح کا وقت جو تھوڑا بہت یہ کیا کہتے ہیں ناشتہ تو خیر تھا ہی نہیں، بس تھوڑا بہت کھانا جو ہوتا تھا وہ رات کی روٹی سے کوئی بھی چیز مل جاتی اس سے کھا لیتے الحمدللہ، کبھی دودھ کے ذریعے کبھی اور کوئی دیہاتوں میں دودھ رہا ہوتا تھا اس وقت۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہاں اللہ دن کو 12 بجے چٹنی روٹی سے کھا لیتے تھے، روٹی ایسا ہی ہے۔ تو بہرحال ہے والدین بیچارے کوشش کرتے ہی ہیں، لیکن لالچ سے بچائے، طمع سے بچائے۔ کرتے رہتا ہوں، نکاح بیٹی کی قدردانی کا نام ہے، کسی کی بیٹی کی ہم قدر کریں گے، ہمارے گھروں میں ہی بیٹیاں موجود، اللہ ان کو برکتوں سے بھر دیں گے۔ باقی کچھ گھروں میں آ جاتے ہیں معاملات پیش آ جاتے ہیں، باقی اللہ سے دعا ہے اللہ پاک سب کے لیے اللہ آسانی فرمائے۔ تو وہ سخاوت جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے وہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور ہم نام و نمود کے لیے نہ ہو، پھر انشاءاللہ اس لیے ہے سب یہ خیر کے سلسلے اوپر کے ہیں۔ موبائل پر فیس بک دیکھنے کی عادت پڑ گئی ہے، ایران اسرائیل جنگ کی خبریں دیکھنا شروع کیا تھا، اب توجہ دوسری طرف جا رہی ہے۔ بس بھائی خطرہ ہوتا ہے، دیکھو یہ سکرین کے اوپر بعض دفعہ بہت احتیاط کرنی پڑتی ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ایک نشہ سا ہوتا ہے وہ لگ جاتا ہے، میں نے پہلے بھی کیا تھا اور کرتا رہتا ہوں،
یہ ہم نے آپ نے ضرورت کا لفظ سنا ہوگا نا، ضرورت کا لفظ ہے، یہ چیز ضرورت کے لیے ہے۔ تو ہمارے حضرت مولانا عمر پالم کو سر رحمۃ اللہ فرمانے لگے ضرورت کا مادہ ضرر ہے، ضرورت کا مادہ ضرر ہے، اور ضرر کا معنی ہے نقصان۔ جو چیز ضرورت کے لیے ہے اگر بقدر ضرورت استعمال کی جائے تو وہ نافع ہے، نفع دینے والی ہے، اور اگر ضرورت سے زائد استعمال کریں گے، بلا ضرورت استعمال کریں گے تو پھر ضرورت کا اصلی مادہ ضرر واپس لوٹ آئے گا اور وہی چیز نقصان کا ذریعہ بن جائے گی۔ اب آپ دیکھ لیں، یہی موبائل فون والا دیکھ لیں، یہ ایک ضرورت کی چیز ہے، اس کو اگر خبر گیری کے لیے استعمال کریں، اطلاع کے لیے استعمال کریں، اپنے جائز مقاصد میں استعمال کریں تو پھر ایک ضرورت کی چیز ہے، فائدے کی چیز ہے۔ لیکن اگر ضرورت سے زائد استعمال کریں گے، بلا ضرورت استعمال کریں گے تو پھر نقصان کا اندیشہ ہے۔ اس لیے بس احتیاط کریں۔ اور کرتے رہتا ہوں، اپنی حاضری خود لگائیں، اپنی حاضری یہ ہے مجھے اور کوئی دیکھے نہ دیکھے، میرے پیارے مولا ہر وقت دیکھ رہے ہیں، بس یہ ہے اپنی حاضری کرنا۔ یہ حاضری ہم گھر میں بھی لگائیں، دکان میں بھی لگائیں، دفتر میں بھی لگائیں، ہمیں اور کوئی اور پڑھنے پڑھانے کے خیر کے ماحول میں سب سے سر میں یہ حاضری مقصود ہے لینا۔ یہ ہمارے نیک اساتذہ ہیں، نیک اساتذہ طلباء کی حاضری لیتے ہیں، تب طلباء کیا کہتے ہیں؟ طلباء کہتے ہیں لبیک، ہمارے ہاں تو یہاں مدارس میں تو یہی کہتے ہیں لبیک لبیک، اور سکول کالج میں کیا کہتے ہیں؟ وہاں کچھ اور ہے میرا خیال ہے، یس سر یس سر، چلو چلو بھائی شعیب میں خیال ہے یس سر کہتے ہیں، چلو 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 وہ ان کے ماحول کا لفظ ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ لیکن ہمارے ہاں یہ کا ہے، استاد بھائی لیتے ہیں لبیک لبیک، لبیک کا مطلب کیا ہے؟ دیکھو لبیک کا معنی یہ نہیں کہ میں ویسے، لبیک کا معنی حاضر ہونا، کہ میں حاضر ہوں، میں لبیک کا معنی حاضر ہوں۔ میں کہا اللہ کے بندو، یہ لبیک کا لفظ یہ ماخوذ ہے تلبیہ سے، تلبیہ سے لیا گیا ہے، یہ تلبیہ سے لیا گیا ہے۔ اب تلبیہ آپ پڑھیں گے جب حج کے لیے جائیں، عمرے کے لیے جائیں، تلبیہ اب پڑھ لیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ ہے اللہ آپ کو لے جائے سب کا بھائی، اس کا پڑھنے کا وہاں اللہ تو لبیک کا اصل مطلب یہ ہے کہ لبیک اے اللہ، میں آپ کے دربار میں حاضر ہوں، میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ لبیک تثنیہ تکسیر کے لیے آتا ہے کہ یا اللہ میں بار بار آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، بار بار حاضر ہوں، میں بار بار آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو بھائی لبیک کا اصل معنی یہ ہے کہ طلباء سے کرتے رہتا ہوں، لبیک کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ سب سے پہلے میں آپ کی بارگاہ میں، آپ کے دربار میں حاضر ہوں، اور آپ کی حاضری کا استحضار کر کر پھر میں اپنے استاذوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ رحمت، یہ ہے لبیک کا معنی۔ رحمت اللہ تعالیٰ اپنی صرف استاد کے سامنے حاضری کا اگر آپ تصور کریں گے تو پھر بھائی پھر آگے پیچھے بھی ہو جائے گا، پھر داؤ بھی لگا لیں گے آپ ہاں، لیکن جب ان کی بارگاہ میں حاضری کا سوچیں گے پھر انشاءاللہ پھر مجھے امید ہے کہ استاد چاہے باہر بھی ہوں گے پھر بھی آپ انشاءاللہ اپنے کام میں لگے رہیں گے الحمدللہ۔ ہاں بھائی ان کی بارگاہ سے اصل حال یہی ہے۔ تو بہرحال دیکھو یہ چیزیں ہیں، یہ ترغیب بھی دی جا سکتی ہے نا۔ میں چلو بچے ہیں، والدین ہیں، یعنی والدین کہاں تک نگرانی کر سکتے ہیں، اساتذہ کہاں تک نگرانی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی حاضری خود لگائیں، اپنی نگرانی خود کریں کہ مجھے اور کوئی دیکھے نہ دیکھے، میرے پیارے مولا ہر وقت دیکھ رہے ہیں، بس یہ حاضری کرتا تھا، بس یہ اس کا استحضار ہے۔ ہر قاری تو سارے رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے نا، گناہوں سے نہ فوج بچا سکتی ہے نہ پولیس، گناہوں سے بچانے والی چیز خدا کا خوف اور ڈر ہے۔ اور حضرت حکیم الامت حضرت عامر رحمۃ اللہ فرمائے لگے، اللہ میاں کا ڈر بڑا میٹھا ڈر ہے الحمدللہ، وہ جنت کی مٹھائیوں سے بھرا ہوا الحمدللہ، وہ کوئی عام ڈر کی طرح نہیں آتا۔ ہاں ان سے ڈرنے میں اپنا ہی فائدہ ہے الحمدللہ۔ ہاں اللہ اپنی مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ۔ ہاں میرے دفعہ جھنگ سے آ رہا، رات کا وقت تھا، کوئی
جلسے سے واپسی ہو رہی، کوئی 12-1 بجے قریب، بلکہ 1-2 بج گئے تھے بھائی اللہ سواری چلا رہے ہیں، راستے میں فیصل آباد سے پہلے ایک بائی پاس آتا ہے اور موٹر وے کی طرف جاتا ہے، وہ فیصل آباد کے راستے میں، تو ہم ذرا بائی پاس پر جانے لگے تو راستے میں ایک بھائی کھڑے ہوئے، کوئی بیچارے نیکیاں ہوتی ہیں راستے کے، ارشاد السبیل، ایک بھائی کہنے آپ رات کو اس بائی پاس کے اوپر سفر نہ کریں، رات کو اس میں کچھ واقعات پیش آ جاتے ہیں، کچھ بعض لوگوں کو کچھ راستے میں کچھ واردات وغیرہ کر لیتے ہیں۔ اب انہوں نے یہ نیکی انہوں نے کر دی، اب ان کے کہنے کے اوپر ہم نے پھر فیصل آباد سے فیصل آباد کے پھر اندر سے ہو کر پھر آگے موٹر وے پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اب میں کہتی اب یہ نیکی اب مجھے اب تک یاد ہے ان کے، ہم نے نا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ ایک ہم یہاں کوئی بھائی ہمیں کہے کہ ادھر آپ کو نقصان کا اندیشہ ہے، خطرہ ہو سکتا ہے، تو ہم فوراً اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بھائی اللہ میاں ہمیں جو فرما رہے ہیں کہ بھائی یہ کام نہ کریں، تو ان کے بھائی فرمانے میں ہمارے لیے دنیا آخرت کی بھلائی چھپی ہے الحمدللہ۔ اگر وہ کہیں گے زبان سے تم سچ بولو، اس پر کی نفع ہی نفع ہے، جھوٹ نہ بولو، کسی غیبت نہ کرو، چغل خوئی نہ کرو، بھائی ان باتوں میں اللہ میں جو فرما رہے ہیں قدم قدم پر رہنمائی یاد کرنا۔ اب میرے پاس یہ ساری کتابیں رکھی ہیں، لگ رہی توفیق سے الحمدللہ، کبھی کبھی آج بھی جمعے میں رکھ کر دکھلا رہا تھا میں کہ ایک حدیث شریف نور سے بھری ہوئی الحمدللہ، ہاں ہماری دنیا آخرت کی فلاح سے بھری ہوئی اللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اچھا کچھ ساتھ میں خل جنازے میں بھی انشاءاللہ پہنچنا ہوگا، میں بھی اب میری اس کی شادی کا مسئلہ بنا ہوا ہے، میری ہمشیرہ کا اور اس کی میری اور اس کی شادی کا، یعنی ہمشیرہ کی شادی کا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ نیک گھر عطا فرمائے، رشتے میں آسانی فرمائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی قول یا ان سے منقول کوئی روایت ایسی موجود ہے جس میں یہ ہے کہ رزق اور عزت کے دشمن کو معاف نہیں کرنا چاہیے؟ اگر ہے تو اس پر عمل کرنا کیسا ہے؟ بھائی میرے علم میں نہیں ہے یار، بھائی یہ روایت معلوم ہے رزق اور عزت کے دشمن کو معاف نہیں کرنا چاہیے، کسی کو معلوم ہے تو بتلا دیں بھائی، میرے علم میں نہیں ہے یار، جب علم میں نہیں ہے تو بھائی میں کیسے کہہ سکتا ہوں یار، نہ اس میں تائید کر سکتا ہوں اور نہ کچھ اور لفظ کہہ سکتا ہوں، کسی کا علم میں ہو تو بتلا دیں بھائی۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ رزق اور عزت کے دشمن کو معاف نہیں کرنا چاہیے بھائی، اب اس میں بھی ذرا تفصیل پوچھنی پڑے گی بھائی، رزق سے تو سب کا تعلق ہوتا ہے، رزق اور عزت کے دشمن کو معاف نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے بھائی، اللہ خیر فرمائے، اللہ رزق اور عزت کے دشمن کو معاف نہیں کرنا چاہیے بھائی۔ روایت کا تو میرے علم میں نہیں ہے اب اس کا مطلب، لیکن باقی دیکھو باقاعدہ روایات سے معافی کا ثبوت ہے، قرآن پاک کی نص سے بھی ثابت الحمدللہ۔ متقین کی ایک صفت یہ ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اور کتنے معافی کے اور درگزر کے واقعات ہیں حدیث میں کتنا واضح موجود، سل من قطع کا واعف عمن ظلم کا واحسن الی من اساء الیک۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ابھی میں پہلے واقعہ سنا رہا تھا نا، وقت کم ہے تو بہرحال اگر
بعض دفعہ دیکھو روایت موجود ہے تو اس کا مطلب ذرا اللہ تعالیٰ اپنی بعض دفعہ جب تک وہ روایت مل نہ جائے اس کے سیاق و سباق کو دیکھیں نہ لی جائے اس وقت تک اس کا یعنی مطلب واضح نہیں ہو سکتا ہے الحمدللہ. ورنہ معافی کے فضائل ہیں اور الحمدللہ اور معاف کرنے کے بھی بہت فضائل الحمدللہ. میں اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں سے کہا کہ میں اپنی شادی سنت کے مطابق کروں گا، اس میں ڈھول دھماکہ نہیں ہونے دوں گا. تو بہن بھائی کہتے ہیں ہم تیری شادی ہی نہیں کریں گے. تو برائے کرم اس کے متعلق حکم فرما دیں کیا کرنا چاہیے. یا اللہ بھائی مولانا نذیر رحمان صاحب بتلاؤ کیا کرنا چاہیے. ہمارے بھائی مولانا حمید صاحب کو یا آپ حضرات کے ذہن میں باقی مسئلے کے لحاظ سے نہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اب میرے ذہن میں نہیں کہ بھائی مولانا طلحہ صاحب پوچھ کر بتلا دو گے. یہ صورت ذہن میں اپنی شادی سنت کے مطابق کروں گا، اس میں ڈھول دھماکہ نہیں ہونے دوں گا. تو بہن بھائی کہتے ہیں کہ ہم تیری شادی ہی نہیں ہم تیری شادی ہی میں نہیں آئیں گے، ہم تیری شادی میں ہی نہیں آئیں گے. نہ کیا کریں میں باقی پوچھ لیں اگر ہے مزید رحم. خیر جزاک اللہ. بندے کو ثالثہ اور ثانیہ میں تفسیر کا سبق ملا ہے، رہنمائی فرمائیں کون سی تفاسیر کا مطالعہ کریں. تو بہرحال تفاسیر ہیں، معرف القرآن ہیں اور بھی الحمدللہ. اور بہرحال اور بھی کچھ حضرات نے میں خیال کچھ یہاں ثانیہ اور ثالثہ میں بھی کوئی خاص تفاسیر بھی ہیں. اس میں تفسیر اما پارا کی جیسے ثانیہ میں تھی اس کی تفسیر حضرات نے لکھی ایسی شے. ورنہ تو پھر یہی ہے کہ آپ معرف القرآن ہے اور اپنے کعبی حضرات کی اور تفسیریں ہیں وہ دیکھ لیں. ورنہ اگر مزید اگر آگے بڑھ سکتے ہیں تو پھر آگے عربی میں دیکھ لیں، روح المعانی دیکھیں، تفسیر کبیر دیکھیں، مدارک دیکھیں. وہ سب تفاسیر ہوں جتنی ہمت ہو دیکھ لیں. یا اللہ امام اہل سنت رحمہ اللہ تعالیٰ کی تفسیر کیا نام اس کا ذخیرۃ الجنان. ہاں اس میں لفی ترجمہ ماشاء اللہ اس میں رہا. اگر اس میں سے دیکھ لیں مزید تفاسیر وہ جو اساتذہ ہیں وہ تو بھائی اگر ان کے پاس تو چاقو چھری سب کچھ ہونی چاہیے پاس. اگر ہیں ہاں یعنی شروحات اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ پھر ان میں سے پھر وہ اپنا مطالعہ تیار کر کے پھر آگے ہمیں الحمدللہ بیان کریں انشاءاللہ. اچھا بھائی بہت ہے بس میں کچھ ساری پرچیوں کو بھی چھوڑی گیا ہے بہن انشاءاللہ. اللہ پاک ذات باقی دعاؤں کی پرچی ہیں اللہ پاک سب کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے الحمدللہ. تھوڑا سا آگے پہنچنا بھی ہے. جزاک اللہ. پھر دیکھ لیں انشاءاللہ کوئی ضرورت ہے پھر دوبارہ کر لیں گے انشاءاللہ. اچھا
ہاں بس ٹھیک ہے، اللہ کے حکم بہت اچھے، الحمدللہ ٹھیک ہے انشاءاللہ. وہ شادی میں نہ بھی آئیں تو ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے الحمدللہ. انشاءاللہ آئیں گے وہ پھر انشاءاللہ الحمدللہ. آپ جب جم جائیں گے انشاءاللہ پھر اللہ پاک کی ذات ہے، اللہ بھی آپ کی استقامت پر انشاءاللہ ان کے دل کے روح کو پھیریں گے انشاءاللہ الحمدللہ. جزاک اللہ انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک برحمتک یا ارحم